دربار محبت، اسکلم نازیہ کمل نازی، آخری قسط۔ زہیب کے لیے اس وقت اسے سنبھال کر قریبی اسپتال تک لے جانا خاصا دشوار تھا، مگر پھر بھی وہ اسے قریبی اسپتال تک لے آیا تھا، جہاں پورے 6 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد بالآخر وہ ہوش میں واپس آئی تھی۔ زہیب نہایت پریشانی کے عالم میں اس کی پلکوں کو لرزتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے یک ٹھنڈے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک زہیب کے کشادہ سینے میں منہ چھپا کر بلک اٹھی، زیب وہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زہیب حسن کے دل میں اس وقت ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ نورالعین کے وجود کا سلگتا لمس اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ الجھتی بکھرتی سانسوں کو بمشکل رواں کر کے اس نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا، جب وہ اور مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھام کر اپنی گرفت اس کے سینے پر مضبوط کرتے ہوئے بولی، وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، وہ مجھے آپ سے، بابا سے اور یمنا سے سب سے دور کر دیں گے، قتل کر دیں گے میرا، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا لو زیب۔ زہیب نے اسے اتنا خوفزدہ کبھی نہیں دیکھا تھا، تبھی شاید جیسے ضبط کے تمام بندھن توڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط بازو اس کے نازک سے وجود کے گرد حمائل کر دیے تھے۔ ڈونٹ وری نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ ہیں نا، ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اندر سے اس کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات اگر وہ پل پل اٹھ کر روتی رہی تھی تو نیند زہیب حسن کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور ہو گئی تھی۔ نورالعین کے گداز وجود کا لمس اس کے پورے وجود میں جیسے ایک عجیب سی آگ دہکا گیا تھا۔ اس کے کپکپاتے گلابی ہونٹ اس کے اندر کی پیاس کو مزید بڑھا رہے تھے۔ قطعی بے قراری کے عالم میں وہ اپنی چارپائی پر پڑا پہلو بدل رہا تھا، جب وہ پھر خوفزدہ ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ حالانکہ بابا نے تمام ماجرا سن کر اسے ڈھیروں تسلی دی تھی، بہت پیار کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کا خوف نکل نہیں سکا تھا، وہ جو گھر کے ساتھ ساتھ تمام اہل محلہ اور بچوں کے دلوں میں بھی اپنا بہت اعلیٰ مقام بنا چکی تھی۔ اس وقت محض معمولی سے کھٹکے کے باعث اپنی چارپائی پر بیٹھی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانند کپکپا رہی تھی، تب وہ قطعی بے بسی کے ساتھ شدید مضطرب ہو کر اس کی طرف پڑی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں آ جائیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ مدھم لہجے میں بولی، تو زہیب نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے دونوں شانوں پر دھر دیے۔ کیوں لگ رہا ہے ڈر؟ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی، چلو شاباش سو جاؤ، اب میں ہوں نا یہاں۔ اس کی تسلی پر آنسو پہنچتے ہوئے نورالعین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سمٹ کر لیٹ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، قطعی گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، اور ساتھ ہی بے ساختگی کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ صبح وہ خاصی دیر سے بیدار ہوا تو آنکھیں جیسے سلگ رہی تھی۔ اندر کچن میں نورالعین غالباً اسی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تب اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ وہیں کچن کے قریب چلا آیا، پھر دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر نگاہیں چراتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، میں اپنی رات والی بے خودی کے لیے معذرت خواہ ہوں نور، زندگی میں پہلی بار میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا تھا، ہو سکے تو میری اس خطا کو معاف کر دینا۔ نورالعین چاہ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہی تھی، دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بے لوث محبت کا اظہار کر دے، اسے بتا دے کہ کل رات اس کا پور پور چاندنی میں نہا گیا تھا، مگر شرم کے مارے زبان سے ایک حرف تک نہیں نکل سکا۔ نتیجتاً وہ کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کر کے پھر تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ محبت پورے استحقاق کے ساتھ زہیب علی حسن کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی، مگر وہ اسے دامن بچانے کی کوشش میں آنکھیں چرا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے نورالعین کو بے دردی سے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اپنے لباس اور خوراک کی طرف سے بھی وہ خاصا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بابا اور نورالعین چپ چاپ اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ 14 اگست کی آمد تھی، لہٰذا بابا عبداللہ اپنے چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے بڑے شوق سے جھنڈیاں خرید کر لائے تھے۔ پھر ان جھنڈیوں کو انہوں نے بڑی لگن سے نورالعین کے ساتھ مل کر گھر کے در و دیوار پر سجایا تھا۔ مگر رات میں زہیب حسن گھر واپس لوٹا تو اس نے بیرونی دروازے پر لگی تمام جھنڈیاں نوچ ڈالی۔ زیب، یہ کیا کیا آپ نے؟ ان جھنڈیوں کو نوچ ڈالا؟ نورالعین کو پھر اس کے عمل سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔
مگر زہیب کو جیسے اب اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب ایک اجنبی نگاہ اس کے سادہ سے چہرے پر ڈال کر تقریباً روڈ لہجے میں بولا، یہ بچوں والے کھیل تماشے مجھے پسند نہیں ہیں۔ ویسے بھی جو ملک ہمیں کچھ نہ دے سکے اس کی آزادی کا جشن منانے سے کیا حاصل؟ واہ، کیا عمدہ خیالات ہیں آپ کے، کس قدر ناشکرے ہیں آپ۔ محض ایک دولت نہیں ملی تو یہ پاک سرزمین آپ کے لیے بیکار ہو گئی۔ کاش کبھی آپ ان غیر ملک میں مقیم پاکستانیوں کا حال دیکھ سکتے زیب، جو دھن دولت میں کھیل کر بھی اپنے وطن کی محض ایک ٹھنڈی لہر کو ترستے ہیں۔ دیار غیر میں وطن کی یاد جنہیں چین سے سونے نہیں دیتی۔ آج اگر ہم مفلس ہیں، تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، تو اس میں اس دھرتی کا کیا قصور ہے زیب؟ یہ کبھی اناج اگانا نہیں بھولتی۔ اس پاک سرزمین پر بہاریں لٹاتے موسم کبھی ہمارا در کھٹکھٹانا نہیں بھولے۔ آج تک جو غلط ہوا ہے وہ ہم سے ہوا ہے زیب، سارے قصور ہم نے کیے ہیں، ہم نے۔ وہ چلانا نہیں چاہتی تھی مگر چلا اٹھی تھی، تبھی بابا کی آنکھ بھی کھل گئی۔ زہیب اسے اتنا محب وطن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، جو اب زمین پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کروڑوں قربانیوں سے وجود میں آئے اس پاک وطن نے ہمیں غلامی سے نجات دی، الگ پہچان دی، زندگی کو اپنے ڈھب سے گزارنے کا اختیار دیا، مگر جواب میں ہم نے اسے کیا دیا؟ بدنامی، رسوائی، غربت، بدحالی۔ ہم نے اس کا حسن تباہ کر دیا زیب، ہم نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالی، ہم نے بنایا ہے اس کی سرحدوں کو دشمنوں کی آماج کا، ہم نے اعتبار مجروح کیا ہے اس کا۔ سارا قصور ہمارا ہے زیب، ہم بھٹکے ہیں صراط مستقیم سے، ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے، ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہمیں یہ پیارا وطن نصیب ہوتا۔ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آپ کی وہ بلک اٹھی تھی، جب بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ بابا انہیں بتائیے نا آپ کہ ماں چاہے کتنی بھی بدصورت ہو، اپنے بچوں کو کبھی بری نہیں لگتی۔ لوگ خواہ کچھ کہتے رہیں، پر اپنے بچوں کے لیے وہ گھنی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے۔ آپ سمجھائیے نا بابا، آپ نے تو قیام پاکستان کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ منظر انہیں سنائیے، بتائیے نا انہیں کہ کیسے کروڑوں جانوں کے ساتھ ساتھ ہزارہا آنکھوں کے دیپ بجھے، کیسے لاکھوں دل برباد ہوئے، انمول محبتوں کی کہانیاں کیسے دلوں میں دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گئی۔ زہیب کو واقعی اب اپنے عمل پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ نورالعین کی آنکھوں سے بکھرتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ تبھی وہ منظر سے ہٹنے کے لیے واپس پلٹا تو آنسو پوچھتی نورالعین نے سرت سے اس کی کلائی تھام لی۔ بہت خوددار بنتے ہیں نا آپ، تو کیوں نہیں اپنے بل بوتے پر کچھ کرتے؟ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے طور پر اس کی بہتری کے لیے سوچیں؟ دو چار ہی صحیح مگر ایسے کام تو کریں کہ وطن سے آپ کی محبت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ دن کا بکھرے پاکستانی سمٹ کر ایک ہو جائیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا زیب؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پاک دھرتی کے سبز ہلالی پرچم کا احترام ہی کر لیں، یہ سوچ کر کہ اس پرچم کی تکمیل میں ہمارے عظیم رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا خون پانی کی طرح بہا ہے۔ ہمارے لاکھوں شہیدوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس سبز ہلالی پرچم کا وقار ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ شدت کرب سے اس کا گلا رند گیا تھا جب زہیب علی حسن نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرائی، پھر زمین پر پڑی جھنڈیاں اٹھا کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا لی۔ سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، شرمندہ لہجے میں آہستہ سے کہنے کے بعد وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا تو نورالعین سرشاری سے مسکراتے ہوئے بابا سے لپٹ گئی۔ اگلے روز عصر کے وقت جب وہ یمنا کو نہلا کر کپڑے بدلوا رہی تھی، دروازے پر ہونے والی اجنبی دستک نے ایک لمحے میں اس کے اوسان خطا کر ڈالے۔ پہلو میں دھڑکتا دل بہت زور سے مچلا تھا، وہ بھاگ کر کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ جب اس کا باپ اور بھائی بابا عبداللہ کے ساتھ بلند آواز میں بولتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، نوری بتا انہیں ہم تیرے کون ہیں۔ اس کے باپ کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ حسب عادت چلا اٹھا۔ جواب میں شوق کھڑی نورالعین کا سر آپ ہی آپ جھکتا چلا گیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹیاں، تو کیا سمجھتی تھی ہم کبھی تیرا سراغ نہیں پا سکیں گے؟ ارے تو زمین کی 7 تہوں میں بھی چھپ جاتی تب بھی ہم تجھے باہر نکال لاتے۔ چپ چاپ شرافت سے ہمارے ساتھ چل، نہیں تو ابھی پولیس آ کر ان لوگوں کے ساتھ 2 ہاتھ کر لے گی۔ وہ کبھی وہاں سے نہ جاتی جو اگر اسے ان کی بھلائی مقصود نہ ہوتی، ان کی عزت اور سلامتی کی پرواہ نہ ہوتی۔ محض اپنی جان اور خوشی کے لیے وہ ان لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی،
لہٰذا خاموشی سے سر جھکا کر چلنے کو تیار ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، میرے نصیب میں شاید آپ کا اتنا ہی پیار لکھا تھا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میں اس عمر میں اپنی خوشیوں کے لیے آپ کی عزت داؤ پر لگتے نہیں دیکھ سکتی۔ ٹپ ٹپ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے اور وہ سسکتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی کہ جن میں اس لمحے کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اتنے میں محلے کا کوئی بچہ بھاگ کر زہیب کو بلا لایا تھا۔ وہ جو اس کے گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی، زخم زخم احساسات کے ساتھ ٹھٹک کر رک گئی۔ نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے زہیب علی حسن کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سنا تم نے؟ عجیب وحشیانہ انداز میں اس کی کلائی تھام کر اس نے کہا تو نور اپنے غسیلے بھائی کے آگے بڑھنے سے قبل ہی بول اٹھی۔ یہ گھر میری منزل نہیں تھا زہیب، میرے وجود سے تمہیں وحشت ہوتی تھی نا؟ لو آج میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں، خود اپنی مرضی سے۔ اب خوش رہنا تم، اب کوئی تم پر روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہاں دیکھ لو، میں تمہارے گھر سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ یہاں سے کچھ بھی چرا کر لے جانے کی بجائے میں نے اپنا آپ بھی یہیں چھوڑ دیا ہے۔ بابا اور یمنا کا خیال رکھنا۔ دکھ کے موسم میں ساتھ نبھانے والی آج سکھ کے موسم میں اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، اندر سے دھڑم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چلا اٹھی، بابا! زہیب تیزی سے اندر بھاگا تھا، جبکہ نورالعین کو اس کا باپ اور بھائی زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آئے۔ پورے راستے وہ روتی بلکتی رہی تھی، مگر کسی پر اس کے آنسوؤں کا اثر نہ ہوا۔ سنگ مرمر سے تعمیر اس کے کشادہ گھر کا دروازہ آیا تو جانے کیوں تمام آنسو جیسے آنکھوں میں ہی جم کر رہ گئے۔ اس کے بھائی نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا بازو نوچتے ہوئے اسے اپنی ماں کے سامنے لا کر پھینکا تھا۔ شکر الحمدللہ، میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ خدا جانے یہ منحوس ملے کہ نہیں۔ اب اس حائفہ کی بچی نے تو موت کو گلے لگا کر ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، کم از کم اسے تو بھائی الیاس کے حوالے کر کے کچھ سرخرو ہو جائیں ہم۔ زہر قند لہجے میں بولتے ہوئے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے بال نوچ ڈالے، مگر اسے اتنی تکلیف اپنے بالوں کے نوچنے سے نہیں ہوئی تھی کہ جتنا درد وہ اپنی بڑی بہن حائفہ کی موت کی خبر سن کر جھیل رہی تھی۔ زندگی موت سے بدتر کیسے ہوتی ہے، یہ کوئی نورالعین کے دل سے پوچھتا۔ الیاس بھائی، جسے اس کی سوتیلی ماں نے نہایت چالاکی اور مکاری سے حائفہ کے بعد اس کے لیے شوہر کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، اسے ایک نظر دیکھنے پر ہی ابکائی آ گئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ پنجرے میں قید پنچھی کی مانند پھڑپھڑا سکتی تھی، اور وہ پھڑپھڑا رہی تھی، مگر وہاں سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بھانجا شاہد، جو اسے اپنے قریبی محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بھگا لے گیا تھا، اب آتے جاتے خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف بڑھتی زندگی کی اذیت کیا ہوتی ہے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی مایوں سے لے کر نکاح تک ایک لمحے میں کوئی ہزار مرتبہ اس نے خدا سے معجزے کی التجا کی تھی۔ ہر لمحے اس کے دل کو زہیب علی حسن کی آہٹ کا انتظار رہا تھا۔ بابا کی شفقت اور یمنا کی محبت رلاتی رہی تھی، مگر زہیب علی حسن کا راستہ دیکھتی آنکھیں پتھر کی ہو گئیں، پر وہ نہیں آیا۔ تب اس کے اندر کی نورالعین جیسے ٹوٹ کر اندر ہی کہیں بکھر گئی۔ بیٹیاں ماں کا نصیب لے کر پیدا ہوتی ہیں، اس کی ماں بھی محبت کی منزل کو نہیں پا سکی تھی، اور اب یہی درد اس کے دل کو چاٹ رہا تھا۔ جامد خاموشی لبوں پر طاری کیے زندہ لاش کی مانند وہ ساکت بیٹھی تھی جب اس کا باپ اور بھائی نکاح کا رجسٹر اٹھائے مولوی صاحب کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نورالعین کو وہ اپنی موت کے فرشتے دکھائی دیے تھے۔ تب ہی قلم ہاتھ میں تھام کر نکاح پیپرز پر اپنا نام لکھنے سے قبل اسے آخری بار اپنے اندر کی نورالعین آخری سانس لیتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ کسی کی سرخ ڈوروں والی سیاہ روشن آنکھوں کا طواف زندگی کا آخری احساس بن کر آنسوؤں کی صورت اس کی آنکھوں سے چھلکا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے آنسو پیتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں میں قلم اور مضبوطی سے تھام کر وہ نکاح پیپرز پر جھکی تھی جب باہر صحن میں عجیب سا شور بلند ہو گیا۔ یک لخت نورالعین کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی بھی تیزی سے لپک کر باہر صحن کی طرف دوڑے تھے، جہاں شلوار کرتے میں ملبوس زہیب علی حسن کھڑا باہر ان کے رشتہ داروں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ ساتھ میں ایک پولیس اہلکار بھی کھڑا تھا۔ نورالعین کے باپ اور ستیلی ماں کے حواس پولیس اہلکار کو دیکھ کر معطل ہو گئے تھے، پھر بھی وہ خاصے جارحانہ انداز میں زہیب کی طرف بڑھے تھے۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ ان کی دھاڑ پر زہیب علی حسن نے خاصی خفگی سے ان کی طرف دیکھا تھا، پھر قدرے تحمل سے بولا، یہاں آنا میری مجبوری تھی مسٹر، کیونکہ میری وائف اس وقت آپ کے قبضے میں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نورالعین میری بیٹی ہے، ہوگی، مجھے اس سے انکار نہیں، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں کی آپس میں ناچاکی سے فائدہ اٹھا کر آپ اس کا دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ کو ہمارے رشتے پر شک ہے تو یہ لیجئے، یہ نکاح نامہ دیکھ لیں۔ کرتے کی جیب سے نکاح نامے کی کاپی نکال کر اس نے ان کے حوالے کی تو ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں کے رنگ فک ہو گئے۔ خاص طور پر نورالعین کی سوتیلی ماں کا حال تو دیکھنے والا تھا۔ بری طرح سینہ کو بھی کرتے ہوئے وہ نورالعین اور اس کی ماں کو کوس رہی تھی، جبکہ اس کا باپ اور بھائی جیسے برف میں لگ کر رہ گئے تھے۔ تب انسپکٹر راؤف نے گرج کر کہا، اس بار میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر آپ نے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو تینوں باپ بیٹوں کو اندر کر دوں گا، سمجھے؟ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی نورالعین عروسی لباس میں ملبوس پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ صحن میں کھڑے زہیب حسن اور اس کے ساتھ کھڑے پولیس انسپکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے باپ اور دیگر لوگوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد نورالعین کی طرف بڑھایا، چلو نور، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تھکی تھکی سرخ آنکھیں، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ اور نڈھال سراپا اس کے رت جگوں کی کہانی بخوبی سنا رہا تھا۔ تبھی وہ سسک کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زور زور سے رو پڑی، تم نے خود کو مجھ سے الگ کیسے سمجھ لیا؟ بولو۔ اپنے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے باپ کے سامنے آ رکا۔ میں آپ کو نصیحت کرنے کا حق تو نہیں رکھتا، مگر پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ عورت خواہ کسی بھی روپ میں ہو قابل محبت ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنے سے اس کا وقار گر نہیں جاتا، مگر آپ نے اس نازک پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ آپ زندگی بھر نہ کبھی اپنی وفاشوار بیوی کی قدر کر سکے اور نہ بیٹیوں کی۔ نتیجتاً آج کسی ایسے رشتے کے دل میں آپ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ روز قیامت جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ آپ سے پوچھے گا، میں نے 3 بیٹیوں کی صورت تم پر اپنی رحمت نازل کی اور تمہارے لیے بخشش کا وسیلہ پیدا کیا، تو جواب میں تم نے کیا کیا؟ میری رحمت سے منہ موڑا، ناشکری کی۔ اب بتا، تجھے تیرے کس اعمال کے سبب بخشش عطا کروں؟ تب کیا کہیں گے آپ؟ سوچئے گا ضرور۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ نورالعین کو لے کر فوراً وہاں سے نکل آیا۔ نورالعین نے اپنی اللہ سے معجزے کی دعا کی تھی اور اس کے اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس نے اپنی قدرت کے طفیل عین موقع پر زہیب حسن کو بھیج کر اس کی زندگی کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ پھر سے وہ اپنے من پسند گھر میں واپس لوٹی تو خوشی سے بے حال ہو گئی۔ کتنی ہی بار بابا عبداللہ کے سینے میں منہ چھپا کر رونے کے بعد وہ ننھی یمنا کو بے تابی سے پیار کرتی رہی تھی۔ اگلے ہی روز بابا عبداللہ نے خود 4 گواہوں کی موجودگی میں اس کی مکمل رضامندی کے بعد اپنے بیٹے زہیب علی حسن کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا تو پورے محلے میں جیسے جشن کا سماں برپا ہو گیا۔ رات گئے حجلہ عروسی میں زہیب اس کے پاس آیا تو مارے شرم اور خوشی کے اس سے نگاہیں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بیڈ پر اس کے عین مقابل بیٹھتے ہوئے اس کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر گمبھیر لہجے میں بولا، پوچھو گی نہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ جواب میں نورالعین نے خاموشی سے پلکیں اٹھا کر محض اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ کب، کیسے اور کیوں میں تمہارے وجود کا عادی ہو گیا۔ میں جو بے حس ہو کر ہر لطیف جذبے سے مبرہ ہو چکا تھا، جانے کیوں ہر پل تمہاری اچھائیوں کے بارے میں سوچنے لگا، اپنے مضبوط قول سے نکل کر تم پر مہربان ہو گیا۔ میرا یقین کرو نور، اس رات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہارے تصور سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ جس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر یہاں تک آ پہنچے ہیں، اس روز زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی تھی۔ کھلی دکان چھوڑ کر معطل حواس کے ساتھ بھاگتے ہوئے میں گھر تک آیا تھا، مگر پھر بھی تمہیں نہ روک سکا۔ اس روز بابا کو فرسٹ اٹیک ہوا تھا۔ اللہ کے کرم سے ان کی زندگی تو بچ گئی، مگر بے ہوشی کے دوران بھی وہ بار بار محض تمہیں ہی پکارتے رہے تھے۔ ادھر یمنا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ خود میرا اپنا دل جیسے لمحہ با لمحہ کٹ رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیسے تمہیں واپس لاؤں۔ تب میرے ایک دوست نے میرا حال دیکھ کر اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی اور مجھ سے تمہارے والد صاحب کی گاڑی کا نمبر پوچھ کر چھان بین کرتے ہوئے بالآخر تمہارے گھر تک پہنچ گیا، مگر وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔
तब मजबूरन दो दिलों को मिलाने के लिए उसने अपने बड़े भाई को, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इस मामले में घसीटा। फिर उन्होंने नाजुक हालात को मद्देनजर रखते हुए महज तुम्हारे बाप और भाइयों को दबाने के लिए जाली निकाहनामा बनवाया और यूं तुम मेरी दस्तरस में आ गई। नूरुलैन अब भी खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी, जबकि वो घोंट घोंट उसे अपने अंदर उतारते हुए कह रहा था, तुम सच कहती थी। एक इंसान के लिए जब दुनिया में सारे दर बंद हो जाएं, तो उसे अपना खुदा याद आता है। मैं भी गुमराह हो गया था नूर। महज चंद दुनियावी चीज़ों के ना हासिल होने पर अपनी अल्लाह की ज़ात से गाफिल हो बैठा था मैं। लेकिन तुम्हारे कहने के ऐन मुताबिक जब मुझे बाबा की ज़िंदगी और तुम्हारा साथ दरकार था, तो मैंने निहायत पेशेमान होकर उस बारी ताला के हजूर अपना सर झुकाया था। गिड़गिड़ाकर उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद बाबा की ज़िंदगी और तुम्हारा साथ मांगा था। और देख लो, अल्लाह की पाक ज़ात ने मुझे मायूस नहीं किया। आज मेरे पास उसका दिया सब कुछ है। खुशी उसके एक एक लफ्ज़ से छलक रही थी। तभी वो बेखुद होकर रोते हुए उसके कुशादा सीने से लिपट गई। मैं तुमसे बिछड़कर मर जाती ज़ेब, मेरी लाश निकलती वहाँ से। अच्छा, तभी खुशी खुशी सच संवर कर बैठ गई थी। वो तो मैं ऐन वक्त पर पहुँच गया, वरना तुम तो गई थी हाथ से। अब वो उसे तंग कर रहा था। तभी नूरुलैन ने नम पलकों से घूरकर उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुक्का उसके मजबूत शाने पर रसीद कर दिया। घर से भागने वाली हर लड़की को बाबा अब्दुल्ला और ज़ुहैब नहीं मिलते। और फिर मोहब्बत में बहुत ताकत होती है ज़ेब। ये मोहब्बत ख्वाह किसी इंसान से हो, वतन से हो या अल्लाह की पाक ज़ात से, जनून बन जाए तो कुछ नामुमकिन नहीं रहता। कोई खौफ, कोई डर इंसान को उसके मकसद से पीछे नहीं हटा सकता। मोहब्बत से पत्थर पिघलाए जा सकते हैं ज़ेब। ये मोहब्बत ही है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, सब कुछ संवार सकती है। बस ज़रूरत सिर्फ उस बात को समझने की है। ज़ुहैब के मजबूत हाथों में दबे अपने हाथों को देखते हुए उसने खासी संजीदगी के साथ कहा था। जवाब में ज़ुहैब ने उससे मुकम्मल इत्तफाक करते हुए आहिस्ता से गर्दन असबात में हिलाकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। ख्वाबों और खुशबुओं से भरी ये रात अपने हजार नक्श छोड़कर धीरे धीरे इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, जब नूरुलैन के पहलू में लेटे ज़ुहैब हसन ने उसे बताया, पता है नूर, कल 14 अगस्त का रोशन और मुबारक दिन है। इस बार इंशाअल्लाह हम इस दिन को खूब जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। पूरे घर को झंडियों से सजाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब हम अपनी मदद आपके तहत छोटी सी सतह पर अपने कमज़ोर लोगों के लिए छोटे छोटे मसाइल भी हल करेंगे। फारिग वक्त में मैं बच्चों को मुफ्त तालीम दिया करूँगा और तुम मोहल्ले की बच्चियों को सिलाई, कढ़ाई और खाना पकाना सिखाओगी। तुम देखना, थोड़े ही अरसे में गुर्बत यहाँ से मुंह छुपाकर भाग जाएगी। देर से ही सही, मगर ये बात मेरी समझ में आ चुकी है नूर, कि तालीम हासिल करने का मकसद महज कुर्सी पर बैठकर अंधी दौलत के ख्वाब देखना नहीं है, बल्कि एक तालीम याफ्ता शख्स हकीकत में वही है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, जो अपनी बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करे, ताकि मर जाने के बाद वो भी मुद्दतों लोगों के दिलों में हसीन याद बनकर जिंदा रहे, जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जना है ना। सुबह होने वाली है, आओ हम दोनों बावजू होकर इस पाक सरजमीन की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए अपने पाक अल्लाह के हजूर शुक्राने के नवाफल अदा करते हुए उसका लाख लाख शुक्र अदा करें। नूरुलैन एक बदले हुए ज़ुहैब को अपना हमसफर पाकर खुदा की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते न थक रही थी। मुंह दिखाई में ज़ुहैब ने उसे सोने की पायलों के साथ वही बालियां वापस की थी जो उसने अब तक गिरवी रखवाई हुई थी और जिन्हें नूरुलैन की माँ मरियम बेगम ने खुद अपने हाथों से उसके कानों में डाला था। सुबह का नया सूरज तुलू होते ही वो दोनों बड़े मसरूर अंदाज में नमाज फजर की अदायगी के बाद खुशी खुशी बाबा अब्दुल्ला की तरफ आए थे, ताकि उन्हें 14 अगस्त की मुबारकबाद दे सके। मगर पाकिस्तान की कहानी का एक और बाब हमेशा के लिए बंद हो गया था। रात की ना जाने किस पहर वो खुद अपने आप से थक कर चुपचाप सफरे आखिरत पर रवाना हो गए थे। नूरुलैन और ज़ुहैब दोनों शौक निगाहों से उनकी हमेशा के लिए बंद आंखों की तरफ देख रहे थे। पुरनूर चेहरे पर हद दर्जा सुकून बिखरा साफ दिखाई दे रहा था। तब नूरुलैन की निगाह अचानक उनके दाएं हाथ की बंद मुट्ठी पर पड़ी थी। कपकपाते लरसते हाथों से बामुश्किल अपनी सिसकियां रोकते हुए उसने बाबा अब्दुल्ला की मुट्ठी को खोला तो हमेशा उनकी कलाई पर बंधा रहने वाला कपड़ा फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। उनकी मरियम ने कहा था,
عبداللہ میری محبت کی اس نشانی کو جیتے جی کبھی خود سے الگ مت کرنا۔ جس دن تم نے یہ ٹکڑا اپنی کلائی سے اتار دیا اسی دن مریم تمہارے لیے مر جائے گی، لہٰذا مریم کے مر جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کے احساس کو مرنے نہیں دیا تھا۔ نور العین نے آنسوؤں سے لبالب بھری نگاہیں اٹھا کر ایک نظر بابا عبداللہ کے پر نور چہرے کی طرف ڈالی، پھر زمین پر پڑا نائلون کا وہ ٹکڑا اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے شک آج بابا عبداللہ نے اپنی محبت سے کیا عہد